بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، لیڈر ہمیشہ وہی ہوا کرتا ہے جس کی مستقبل پر نظر ہو، اور ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے بلا جواز حملہ کیا ایران کے اوپر، جہاں پوری دنیا کے بین الاقوامی میڈیا پر اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ سب سے بڑی خبر ہے، وہیں دوسری بڑی خبر اسی خبر کے پیرالل جو کہ اس وقت ملکی اور بین الاقوامی میڈیا پر، ملکی سوشل میڈیا کے اوپر اور بین الاقوامی پورے میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وہ کپتان کا پیغام ہے، عمران خان صاحب کا پیغام ہے، جو کہ انہوں نے مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل مستقبل میں اس خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں، ایران پر حملے کا کیا مطلب ہوگا، پاکستان میں اس وقت کس قسم کی حکومت ہونی چاہیے۔ عالمی میڈیا بھی اس وقت عمران خان صاحب کی یہ ویڈیو چلا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کپتان کے اس پیغام کو لے کر اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی بحث چھڑ چکی کہ ایک ایسا لیڈر جس نے کافی عرصہ پہلے مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کر دی تھی، کیا اس کو اس وقت پاکستان کے اندر جیل میں رکھنا، جیل میں قید رکھنا کیا پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا؟ اس حوالے سے تفصیلات رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلے ہم آپ کو اسٹریٹ اوے عمران خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی جانب لے کر جائیں گے۔ آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج کیا گیا اپریل 2022 میں، اور جس حوالے سے شہید صحافت شہید ارشد شریف صاحب نے جو ذکر کیا تھا، اس رجیم چینج کے پیچھے امریکہ ہے، انویسٹیگیٹو سٹوریز سامنے آئی تھیں۔ عمران خان صاحب پاکستانی عوام کے سامنے خط لہراتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ سائفر بیسیکلی تھا کیا، پاکستان کے اندر اس رجیم چینج کرنے کے مقاصد کیا ہیں، خطے میں آگے چل کر کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے جو انکار کیا تھا امریکہ کو اڈے دینے سے کہ سوچنا بھی نہ، اسٹریٹ اوے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں نے جو ایک آغاز ہوا اکتوبر 2021 میں، جس میں اب کچھ مخصوص صحافیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ٹویٹس بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جلد چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں، آل ول بی اوکے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے جنرل فیض حمید صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا، جنرل ندیم انجم صاحب کو لایا گیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف بھی عمران خان صاحب کے انہی بیانات کی جانب اشارہ کر رہی ہے، وہی ویڈیوز دوبارہ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ پورا جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، پوری دنیا کا بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام تر چیزیں پہلے سے دیکھ لی تھیں، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال، اور آج وہ چیزیں ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے الفاظ کیا تھے؟ امریکہ اور ایران کی جنگ پاکستان کے لیے بھی خدا نخواستہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ سنیے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے اوپر تفصیلی روشنی میں ڈالتے ہیں، غور سے سنیے۔ and its allies, it'll be a disaster. It'll be a disaster for us. Pakistan will be a disaster. سنیے غور سے۔ It'll be a disaster for the developing world. سنیے۔ Because the oil prices will shoot up. Already we are trying to barely manage our budgets and our current account situation. سنیے ذرا۔ Suddenly everything will be offset. It'll cause poverty in the world. And God knows how long it will go on. So, we in Pakistan pray that this does not happen. We have tried our best. We've already talked to Saudi Arabia, Iran, the United States. I spoke to President Trump yesterday, and I told him that this would be a disaster for us if this war starts. I do not understand why countries go to resolve the differences through military conflicts. Because this is just in our lifetime we've seen this. The moment you start a military conflict, you don't know where it is going to go. You can start a conflict, you don't know when it will finish, and then it has unintended consequences. So we have seen in front of our eyes Pakistan joining the US war on terror. سنیے غور سے۔ And I was the one who was objecting to it. I was openly against it, and I thought Pakistan should have stayed neutral. It should not have become ورلڈ اکنامک فورم پر because Pakistan had nothing to do with 9/11. There were no Pakistanis involved. Al-Qaeda was in Afghanistan.
वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के अंदर इमरान खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या बात है, आप ज़रा गौर से सुनिए। इमरान खान साहब तमाम तर चीज़ों को तय दर तय तमाम परतें एक एक करके खोल रहे हैं, पूरी दुनिया की लीडरशिप के सामने रख रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। बता रहे हैं कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है और फिर वो माशी जो उस वक्त जो मईशत है इस खत्ते की पूरी दुनिया की, उसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। एक ऐसा विजनरी लीडर, एक ऐसा उम्मत मुसलमा का लीडर जो कि पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दे रहा है, जो कि पूरी उम्मत मुसलमा को इकट्ठा होने का पैगाम दे रहा है, जो कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान डिफरेंसेस को ख़त्म कर रहा है, उसको इस तरह से जेल के अंदर डाल दिया गया। और दूसरी जानब ये जो फार्म 47 की अर्दली हुकूमत है, ये ट्रंप साहब को नजात दहिंदा के तौर पर पेश कर रही है, नोबल इनाम के लिए उन्हें नामजद कर रही है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो दो ममालिक इसराइल और अमेरिका शामिल हैं, उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। पाकिस्तान की इस हवाले से क्या पॉलिसी होगी, क्या स्टेटमेंट होगी। हमास का बयान आ चुका, फ़लस्तीनियों की तंजीम का, कि आप और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग छिड़ी है उसे मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ये बात कर चुके। एक तरफ पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सरहद KPK वाली साइड पे है, वहां पर जनाब आग ही आग। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सरहद बलूचिस्तान वाली साइड पे है यानी ईरान, वहां पर अमेरिका और इसराइल का हमला हो गया। और खुदा न ख्वास्ता जो पाकिस्तान की मशरकी सरहद है भारत की तरफ, वहां खुदा न ख्वास्ता सूरत हाल खराब हो गई तो पाकिस्तान के लिए क्या होगा। ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द पूरे खित्ते में आग क्यों लगवाई जा रही है, इमरान खान साहब को घर क्यों भिजवाया गया था, ग्रेट गेम क्या है, ये तमाम तर चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो अर्दली हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की ये क्या कहें, सुनिए। ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ये गौर से सुनिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू सल्यूट यू, कह रहे हैं सल्यूट करना चाहता हूं, नोबल इनाम आपको मिलना चाहिए और आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। और वही ट्रंप और नेतन्याहू इस वक्त के क्या कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस के दो अरकान अमेरिका और इसराइल रमज़ान में ईरान पर हमले कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ पीस के बाकी अरकान कहाँ हैं, क्या उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। और फिर इमरान खान साहब ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर जो बात की और उसके बाद इमरान खान साहब ने अमरीकी सरजमीन पर जो बात की इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, वो भी सुनने का लायक है। गौर से सुनिए कि ये बहादुर लीडर क्या बात है। Pakistan forming relations with Israel. Pakistan has a very straightforward position. सुनिए गौर। And it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear. गौर से सुनिए। You know, there has to be a just settlement. Just settlement. Palestinians before Pakistan can recognize Israel. पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता इसराइल को उस वक्त तक जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक ना मिले। और यही कायद आज़म की पॉलिसी थी और ये इमरान खान बयान कर रहे हैं। और इमरान खान अमन के पैगंबर के तौर पर क्या बात कर रहे हैं, सुनिए। It would be a disaster for Pakistan. It would be a disaster for Pakistan. बार बार इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि आप वो काम ना करें जो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खुलकर वो तमाम तर किरदार आ चुके हैं सामने। इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो मुआहदा है ना, पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो मुआहदा है ना कि जनाब एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर होगा। तो यहाँ अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो सऊदी अरब की इस मामले के अंदर क्या पोजीशन थी। और अब जब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जवाबी तौर पर सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है, हालांकि ईरान का ये कहना है कि वो खित्ते में उस जगह पर हमले कर रहा है जहाँ पर अवाम नहीं बल्कि जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, तो चाहे वो यमन में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो शाम में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो कतर में हो, ईरान का ये मौक़िफ़ है कि वो वहाँ हमले करेगा जहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं। अब ज़रा ये सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर पाकिस्तान ने भी अमरीका को अड्डा दिया होता जहाँ पर बैठकर ईरान पर नज़र रखी जा रही होती या ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती, तो क्या पाकिस्तान और ईरान भी इस वक्त आमने सामने ना होते। इसीलिए इमरान खान साहब ने अमरीका को अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के अड्डे देने से साफ साफ इनकार किया था। और आज वो लीडर जेल में है। और अमरीका और इसराइल ने किया क्या है, ईरान में उन्होंने बच्चियों के स्कूल पर हमला किया है जिसमें 24 ईरानी
بچیاں شہید ہوئی ہیں. یہ ہیں وہ نام نہاد امن کے جو امن کے پیغمبر کہ جن کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں نوبل انعام ملنا چاہیے, جو پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کرتے ہیں, جو پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی تک کر کیا کہہ چکے ہیں جب سے آئے ہیں اقتدار میں؟ جنوری 2025 یمن کے اوپر حملہ, فروری 2025 صومالیہ کے اوپر حملہ, مارچ 2025 عراق کے اوپر حملہ, جون 2025 ایران پہ حملہ, ستمبر 2025 وینزویلا پہ حملہ, دسمبر 2025 شام پر حملہ, دسمبر 2025 نائجیریا پر حملہ, اور اب فروری 2026 ایران کے اوپر یہ حملہ کر چکے ہیں. اور یہ ایک سال کے اندر یعنی کہ دسمبر 2025 تقریباً 14 ماہ کے اندر یہ ہیں جناب ان کے حملے. اور یہ امن بورڈ کے سربراہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک بار پھر جنگ کے اندر دھکیل دیا ہے, جو کہ ایران میں معصوم بچیوں کو شہید کر رہے ہیں, جو کہ غزہ میں فلسطین کی معصوم بچیوں کو شہید کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف, اور کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. 24 ایرانی بچیاں شہید ہوئی ہیں امریکہ اور اسرائیل نے جو بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا ہے. اور صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایسی حکومت ہو پاکستان کے اندر جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو, ڈیفینیٹلی ذرا تھوڑی دیر کو سوچئے کہ اگر پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہوتی جس کے پاس واقعی پاکستانی عوام کا مینڈیٹ ہوتا, جو کہ اصل حکومت ہوتی, جو کہ پاکستانی عوام کی نمائندہ ہوتی یعنی کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس وقت ان کا اس عالمی صورتحال کے اوپر کیا موقف ہوتا. اس وقت ایران کے ساتھ, اس وقت افغانستان کے ساتھ, اس وقت بھارت کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت ہوتی, اس وقت امریکہ کے ساتھ کیسے برابری کی سطح پر تعلقات ہوتے, روس کے ساتھ کیا تعلقات ہوتے. یہ تمام تر چیزیں بڑی واضح اور صاف ہیں کیونکہ دلخراش سانحہ 7 سے 12 سال عمر کی یہ 40 طالبات ہیں. تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ایران کے صوبہ ہرمزگان کے شہر مناب میں براہ راست گرلز اسکول کی عمارت پر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں شہید ہونے والے طالبات کی تعداد ہے وہ جناب 50 کے قریب جا پہنچی ہے. 50 ہی کے قریب یہ زخمی ہیں. وہاں پر تقریباً 170 طالبات موجود تھیں. یہ منظر دیکھ کر یقین کیجئے دل دہل جاتا ہے. معصوم بچیاں جو اسکول جا کر پڑھ رہی تھیں اچانک اس طرح کی بربریت کا شکار ہو گئیں. اور جنگ میں کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اسی طرح کے معصوموں کا ہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ صورتحال ہے, یہ اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ. یہ اگر میں آپ کو مناظر دکھاؤں, یہ وہ بربریت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور یہ وہ بربریت ہے اسرائیل کی جانب سے جو کہ ایران کے ایک اسکول پر, گرلز اسکول پر انہوں نے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں وہاں پر یہ شہادتیں ہوئیں. اور پاکستان کیا کر رہا ہے اس موقع کے اوپر, پاکستان کی کیا پالیسی ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے. اور یہ دیکھیے ایک سٹیٹسمین کیا There's a conflict between Iran and the US and its allies. It'll be a disaster. It'll be a disaster for us. Pakistan will be a disaster. It'll be a disaster for the developing world. سنیے, میں بار بار آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں, آپ کہیں گے ریپیٹ, تاکہ آپ کو پتہ چلے, کہ عمران خان صاحب کا موقف کیا تھا, وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف شہباز شریف کا موقف سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. سنیے. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. You are savior of South Asia. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ تو مین آف پیس ہیں, جبکہ لیڈر کیا ہوتا ہے عمران خان, جو کہ آنے والے کل کے حوالے سے جانتے تھے. عمران خان کیا بات کر رہے ہیں, پھر سنیے غور سے. یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے, یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ. یہ جتنی آگ لگی ہوئی ہے نا مسلمان دنیا میں, آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا. کیونکہ اسرائیل کی بڑی سمپل کوشش یہ ہے کہ وہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور یہ کمزور ہوتے رہیں. ایران عراق کی لڑائی کروائی, پھر عراق کو تباہ کروایا, اس کے پیچھے ہے وہ. اب ان دونوں کو بینگ اسٹیٹس میں دونوں کا جی بتائیے, اب ان دونوں ہمارا اگر مسلمانوں کے دشمنی کی کوشش ہے کہ آپس میں لڑائیں اور شیعہ سنی کے بیچ میں, ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو اکٹھا رکھیں. میرا یہ دوسرا اعتراض ہے. یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کی ہماری پارلیمنٹ کی یونانیمس ریزولوشن تھی, ادھر جا کے وہاں وہ اینٹی ایران بن گیا. یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی, ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے جو علیحدہ سے اینٹی ایران ہو یا اینٹی سعودی عرب ہو, دونوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. اور عمران خان صاحب کی یہ ویڈیو سب سے زیادہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے. We in Pakistan pray that this does not happen. We have tried our best. We've already talked to Saudi Arabia, Iran, the United States. I spoke to President Trump yesterday, and I told him that this would be a disaster for us if this war starts. I do not understand why
countries go to resolve the differences through military conflicts. کیا بات ہے، عمران خان صاحب اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر وائرل ہے، اور شاید اسی لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سچا، دیانتدار اور مومن آدمی ہے۔ مجھے یقین تھا اگر اڈیالہ جا کر اس سے ملنے کا موقع ملا تو میں کہوں گا کہ شاباش تم نے کمال کر دیا، شاباش تم نے تاریخ بدل دی۔ اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ عمران خان کے لیے دعا کرو، اس نے ہمیں ایک بہترین لیڈر دیا ہے، میرا بہت قرب ہے ان کے ساتھ۔ اتنا درویش اور سچا اور کھرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران میں نے نہیں دیکھا۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب بات کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی حکومت بات کر رہی ہے، اور یہ تمام تر ویڈیو ثبوت ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔